إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیسن نمبر 32، آج کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو، نہیں گمراہ کرتا ہے وہ اس کے ذریعے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب اوپر کی 3 آیات میں 2 مثالیں منافقین کی بیان ہوئیں، یعنی آگ اور پانی کی، تو وہ کہنے لگے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا۔ اس پر یہ دونوں آیات نازل ہوئیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تو جواباً یہ آیات اتریں اور کہا گیا کہ حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، لیکن اس سے کچھ کم اور بھی کم ہو جائے، یعنی اس سے بھی حقیر ترین چیز ہو جائے تو بھی نہیں گھبراتا۔ کوئی بھی مثال چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ رکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ شرماتا ہے، اس کو اس قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فما فوقہا کہ یہاں پر جو ورڈز آئے ہیں اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی ہلکی اور ردی چیز، جیسے کسی شخص کی بخیلی وغیرہ کا ذکر کرے، اور دوسرا کہے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہو۔ تو یہ کچھ لوگوں کے نزدیک مچھر کے پر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ مچھر کے پر کے اوپر بھی جو ہے وہ اتنے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی جو ہے مائکروسکوپک ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی سائنس چھپی ہوئی ہے کہ کس کس طریقے سے وہ فنکشن کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی چھوٹی چیز مراد ہو۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے اگر دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر بھی کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے معنی ہیں اس سے زیادہ بڑی مثال کے لیے آتا ہے کہ بھلا مچھر سے ہلکی اور چھوٹی چیز کیا ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ کا یہی قول ہے، ابن جریر بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی مسلم کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ تو اس پر بھی اس کے درجے بڑھتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں، اور اس حدیث میں یہی لفظ فما فوقہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان چھوٹی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے سے شرماتا نہیں یا نہ رکتا ہے، اسی طرح انہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی کوئی آر نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ اتنی بڑی ہے اور اتنی زبردست ہے، کوئی انسان اس کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اور یہ مخلوق جو ہے وہ چھوٹی ہونے کے باوجود بھی اگر آپ مچھر کو دیکھیں تو ایک انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے آج کل ڈینگی فیور پھیل رہا ہے، وہ ایک مچھر کی وجہ سے انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا انسان ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چھوٹی چیز، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا، کوئی بھی چھوٹی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ چھوٹی نہیں ہے،
دوسرا یہ کہ جو بھی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، چاہے دیکھنے میں ہمیں وہ کوئی چھوٹی چیز لگ رہی ہو یا بڑی چیز لگ رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قسم کی چیز کی بیان کرنا چاہے مثال بیان کر سکتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس مثال سے لیسن سیکھیں، سبق سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہمیں آتا ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ مثال کیوں بیان کی جا رہی ہے، اور یہ کہ اس مثال کے ذریعے سے ہم ایس ایمان والے، یعنی ایمان والوں کی جو نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تو ہم بھی یہ کہنے والے ہوں کہ یہ حق ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ جی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کر دی اور اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہو سکتا ہے، نہیں، کیونکہ یہ کفار کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس مثال کے ذریعے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں اور ان کو صحیح راستہ نہیں ملتا۔ تو ایک مومن کی حیثیت سے ہمارا کیا کام ہونا چاہیے کہ ہم اس مثال سے سیکھیں، سمجھیں، سبق لیں اور تقوی اختیار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔